بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میعت عامل کی پہلی کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ شرح میعت عامل یہ نحو کی کتاب ہے۔ یہ درس نظامی میں ابتدائی کتاب کے بعد یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اب اس کتاب میں تراکیب کروائے جاتے ہیں، تراکیب نحوی کروائی جاتی ہیں۔ تراکیب نحوی کے لیے چند ایک باتوں کا جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر چار باتیں ہیں یہ والی جس کا جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں، پہلی بات کیا ہے، پہلا سٹیپ کیا ہے کہ الترکیب تحت المعنی۔ جس عبارت کی آپ نے ترکیب کرنی ہے اس عبارت کا مفہوم کلیئر ہونا چاہیے۔ اس عبارت کا مفہوم کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر اس عبارت کا جس کی آپ نے ترکیب کرنی ہے مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا، اس عبارت کے متعلق آگاہی آپ کو ہوگی تو ترکیب کرنا آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلا کام کیا ہے، ترکیب تحت المعنی ہوتی ہے۔ ترکیب معنی کے تحت آتی ہے، کچھ مفہوم معلوم ہوگا تو ترکیب کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے، دوسرا سٹیپ ہے تحلیل عبارت۔ جب آپ کو عبارت کے متعلق آگاہی ہو چکی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، عبارت کو توڑ توڑ کر لکھنا ہے۔ تحلیل عبارت کا مطلب ہوتا ہے عبارت کو جدا جدا کر کے لکھ دیں۔ مثال کے طور پر الحمد شریف کی ترکیب کرنی ہے تو آپ لکھیں گے الحمد للہ میں لام حرف جار ہے، اس کو علیحدہ لکھیں گے، لفظ اللہ کو علیحدہ لکھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ جدا جدا کر کے عبارت کو توڑ توڑ کر عبارت لکھ دیں گے۔ تیسرا سٹیپ ہے ترکیب کرنا۔ جب ہم تحلیل عبارت کر لیں گے اس کے بعد ہم نے ترکیب کرنی ہے۔ ترکیب کہتے ہیں مفردات کو جوڑنا، آپس میں ملانا، ترکیب کہلاتی ہے۔ تو ترکیب کریں گے، جب ہم ترکیب کر لیں گے اس کے بعد آخری سٹیپ، چوتھا سٹیپ کیا ہے، ترجمہ کرنا۔ ترکیب کے بعد ترجمہ ضروری ہوتا ہے، اور بغیر ترجمے کے ترکیب کرنا یہ بے فائدہ ہوتا ہے، بے فضول ہوتا ہے، کچھ کام کی نہیں ہوتی۔ ترکیب کی اس لیے جاتی ہے تاکہ ہمیں ترجمہ حاصل ہو سکے۔ اگر آپ نے ترکیب کی ہے اور ترجمہ بھی ترکیب کے مطابق کیا ہے تو آپ کی ترکیب درست ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس طرح ترکیب کی ہے، جیسی ترکیب کی ہے ویسا ہی ترجمہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ترکیب کچھ اور کی ہے ترجمہ کچھ اور ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ ہے، باہر پہ جا اسم مضاف، لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، رحیم صفت ثانی، دوسری صفت۔ موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اس مضاف کا مضاف الیہ بنے گا، مضاف الیہ۔ اب مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر یہ اس جار کا مجرور بنے گا۔ جار مجرور ظرف مستقر بنے گا۔ پیچھے ہم اشرع و فعل نکالیں، اشرع و فعل نکالا، اس میں آنا ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ہو جائے۔ یہ تسمیہ کی ترکیب ہوگی۔ اب ہم نے ترکیب کی ہے تو ترجمہ ترکیب کے مطابق ہونا چاہیے۔ ترجمہ کیا ہے، اب اس ترکیب میں ہمارے پاس کیا کیا ہے، موصوف صفت ہے، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہے۔ اب دیکھیں موصوف صفت میں پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں، تو ترجمے میں ہم کیا کریں گے، ترجمے میں ہم کریں گے پہلے صفات کا ترجمہ، رحمان رحیم، رحمان رحیم۔ اس کے بعد موصوف کا ترجمہ رحمان رحیم اللہ۔ اب دیکھیں موصوف جو کہ مضاف الیہ بھی ہے، اب مضاف الیہ کا ترجمہ بھی ہو گیا،
اب کیا کرنا ہوتا ہے، مضاف الیہ کا ترجمہ کیا، اس کے بعد ہمیں کا کی کے را ری دے نا نی نے لے کر آنا ہے، اس کے بعد مضاف کا ترجمہ کرنا ہے۔ مضاف کا ترجمہ تو کر لیا ہم نے، اب ہم نے درمیان میں کا کی کے را ری دے لے کر آنا ہے، اللہ کے، اس کے بعد مضاف کا ترجمہ اس نا سے شروع کرتا ہوں، شروع کرنا، یہ ہے ترجمہ اس ترکیب کے مطابق۔ ہوتا کیا ہے، ہم ترکیب تو یہ بات کر لیتے ہیں، لیکن ترجمہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان والا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسی ترکیب آپ کی ہے ویسا ہی ترجمہ ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے کل حاضر